لائق سب تکریم اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، دور دراز سے تشریف لانے والے عاشقان مصطفیٰ، محبان غوث و خواجہ رضا اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی نبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، وانا اول شافع ومشفع یوم القیامہ ولا فخر، او کما قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ صحت و سلامتی کے ساتھ آج کی مبارک مقدس رات عطا فرمائی۔ یقیناً آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، ہم جاگ تو رہے ہیں لیکن بس ایسے ہی نہیں جاگ رہے، بلکہ ہم اپنے مقدر کو جگانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنی قسمتوں کو یہاں پر بیٹھ کر جگا رہے ہیں۔ آج کی رات کے بارے میں علماء کرام محدثین کی ایک بڑی جماعت نے یہ فرمایا ہے کہ شب میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شب قدر سے افضل ہے، اور یقیناً کیوں نہ ہو، اس لیے کہ امام قسطلانی شارح بخاری علیہ الرحمہ جو 90 صدی ہجری کے عظیم محدث گزرے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ شب میلاد افضل ہے یا شب قدر، تو آپ نے جواب دیا کہ شب میلاد افضل ہے، اور ایسے ہی نہیں کہا بلکہ آپ نے اس کی وجہیں بھی بیان فرمائی۔ آپ نے یہ کہا کہ شب میلاد سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہوا ہے، آپ کی ولادت طیبہ کی یہ رات ہے، اور شب قدر وہ عظیم رات ہے جس میں پیارے مصطفیٰ کو قرآن عظیم کا تحفہ ملا ہے۔ تو جس ذات کو تحفہ ملا وہ ذات سراپا رحمت بن کر جس رات آئے وہ رات افضل رات ہوگی۔ اور پھر آپ نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ یقیناً شب قدر سے شب میلاد اس لیے افضل ہے کہ شب میلاد میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہوا، اور شب قدر کو جو ایک فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے
مہمان مقرر تشریف لا چکے ہیں، ہمارے عالم دین، آپ ان کا استقبال کر لیں۔ تمامی حضرات تشریف رکھیں۔ الحمدللہ آج کی کانفرنس کے مہمان عالم دین خلیفہ حضور تاج الشریعہ مقرر شعلہ بیاں حضرت علامہ الشاہ مفتی شمشاد احمد مصباحی صاحب قبلہ محفل میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اور چند گھڑیوں کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کا ایمانی عرفانی خطاب آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ آج کی محفل، آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ آج کی رات وہ عظیم رات ہے جس مبارک رات کے بارے میں محدثین نے یہ فرمایا کہ یہ رات یعنی شب میلاد یہ شب قدر سے افضل ہے۔ امام قسطلانی شارح بخاری علیہ الرحمہ نے 3 وجہیں بیان فرمائی کہ کیوں افضل ہے۔ ایک وجہ ہم نے پیش کی کہ نبی کریم علیہ السلام کا اس رات میں ظہور ہوا ہے، اور شب قدر میں جو تحفہ قرآن عظیم ذات مصطفیٰ کو عطا ہوا، اس وجہ سے وہ فضیلت والی رات ہے۔ تو جس رات سراپا رحمت بن کر ذات مصطفیٰ آئے تو یقیناً وہ رات افضل رات ہوگی۔ اور شب قدر کو جو فضیلت دی گئی ہے، سورہ قدر سے ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ شب قدر میں فرشتوں کا زمین پر نزول ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں، اس وجہ سے بھی شب قدر کی فضیلت ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا عقیدہ حق اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ ساری مخلوقات میں، ساری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہمارا نبی ہے۔ یقیناً فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، نورانی مخلوق کا شب قدر میں نزول ہوتا ہے، لیکن جس رات پیارے مصطفیٰ تشریف لائیں تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور پھر ساتھ میں امام قسطلانی علیہ الرحمہ نے یہ بھی فرمایا کہ شب میلاد نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، اور آپ سراپا رحمت بن کر تشریف لائے، اور شب قدر میں قرآن عظیم کا نزول ہوا ہے۔ قرآن عظیم کا تحفہ اور رحمت اور ہدایت کا جو معاملہ ہے، یقیناً یہ امت محمدیہ کے لیے ہے، اور سرکار علیہ السلام شب میلاد تشریف لائے تو آپ کی رحمت کا حصہ اگلوں نے بھی پایا، پچھلوں نے بھی پایا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی رحمت کا وہ حصہ پائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا ظہور جس رات میں ہوا ہے کوئی معمولی رات نہیں ہے، بلکہ شب میلاد یہ شب قدر سے افضل رات ہے۔ اور پھر امام قسطلانی علیہ الرحمہ نے خود یہ فرمایا ہے کہ یہ ہمارا مجرب ہے، یہ معاملہ یعنی آزمودہ عمل ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ سارا سال امن و امان میں گزرے تو اسے چاہیے کہ وہ محفل میلاد سجائے۔ آج ہم اور آپ، بلکہ آپ یہ سال 2020 جو گزر رہا ہے، ابتدا سے دیکھیں
یقیناً مسلمان ہندوستان کا پریشان ہے، کبھی CAA کے نام پر، کبھی NRC کے نام پر، اور وہ ختم ہوا، کووڈ-19 کا معاملہ شروع ہوا، اور پھر شہر حیدرآباد میں بارش کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن ہم اور آپ یقیناً پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کے صدقے میں فضل فرما دے اور ہماری یہ مبارک محفل قبول فرما لے، تو انشاءاللہ سارا سال امن و امان میں گزرے گا۔ اور آج کی رات کے بارے میں بڑے بڑے محدثین علماء نے، علامہ ابن جوزی ہوں، امام سخاوی علیہ الرحمہ ہوں، آپ کے علاوہ محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ آج کی رات میں اور 12ویں شریف کے دن میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور معاملہ یہ ہے کہ اگر نیک اعمال ہم کثرت سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو ہم پانے والے ہوں گے۔ تو آج کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، زیادہ وقت ہم نہیں لیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ کی ہم اور آپ الحمدللہ خوشی مناتے ہیں، اور آج بھی منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی باقی رہے مناتے رہیں گے۔ اور ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے، یعنی حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی منانے پر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہم کو ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ ہوئی، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جان کے گھر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ ثویبہ، یہ آگے چل کر آپ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رضائی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ ابو لہب کی باندی رہی، خادمہ رہی۔ تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو ابو لہب چونکہ رشتے میں حضرت سیدنا عبداللہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم کا بھائی ہے، تو یعنی رشتے میں چچا ہوتا ہے، تو ثویبہ چونکہ ابو لہب کی باندی ہے، جب یہاں پر ولادت رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہوئی تو ثویبہ باندی یہ ابو لہب کے پاس گئی اور جا کر خوشخبری سنائی کہ تمہارے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب جو کافر ہے اور ایسا بدبخت اور بدنصیب ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا دیتا رہا، تکلیفیں پہنچاتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی اس کی بدبختی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام پر ایک سورت کو نازل فرمایا، یعنی ہم اور آپ جانتے ہیں تبت یدا ابی لہب، یعنی اسی کی مذمت میں یہ قرآن عظیم کی سورت مبارکہ کا نزول ہوا۔ تو ابو لہب نے جب اپنی باندی کے ذریعے سے اپنے بھتیجے کی ولادت کا سنا تو اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس باندی کو آزاد کر دیا، اور جب اس نے آزاد کیا تو معاملہ یہ ہے کہ اس کی زندگی گزر گئی اور وہ مر گیا، تو اس کو خواب میں اسی کے گھر والے یعنی شارحین نے اور فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے یہ اشارہ فرمایا کہ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا ہیں، آپ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، تو ابو لہب سے پوچھا کہ اے ابو لہب کیسے گزر رہی ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ جب سے میں مرا ہوں تب سے بہت زیادہ برا حال ہے، ہاں پیر کے دن دوشنبے کے دن مجھے کچھ راحت مل جاتی ہے، جس کی شرح میں محدثین نے فرمایا ہے یعنی اس نے انگلی کے اشارے کے ذریعے سے جن انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا اس کی طرف اشارہ کیا کر کے کہا کہ ان انگلیوں کے درمیان میں سے کچھ پانی مل جاتا ہے جس کی وجہ سے کچھ راحت مل جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ جب نقل کیا گیا اس کے بعد محدثین نے فرمایا کہ جب اس بدبخت کافر کو اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کرنے پر اللہ تبارک و تعالی
عالم برزخ میں یعنی اس کے ساتھ یہ راحت کا معاملہ ہو رہا ہے، تو ہم اور آپ یعنی وہ تو دشمن خدا و دشمن رسول ہے، اور ہم اور آپ عاشق مصطفیٰ ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں، اور وہ جو ہے اپنے بھتیجے کی محبت میں باندھی کو آزاد کیا تھا، خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ہم اور آپ اپنے نبی کی محبت اور خوشی میں یہاں جمع ہوئے اور ہر سال میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ تو محدثین نے فرمایا اور امام قسطلانی علیہ الرحمہ نے امام شمس الدین جزری علیہ الرحمہ کے قول کو اس طور پر نقل کیا کہ جس کافر کی مذمت میں قرآن عظیم کی صورت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی یہ بدلہ عطا فرمایا کہ اسے بھی پیر کے دن راحت مل جاتی ہے، پانی مل جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ پیارے مصطفیٰ کی محبت میں محفل میلاد سجائیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہترین جزا اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور امام شمس الدین جزری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ محنت تو بڑی تھوڑی کریں، یعنی محبت رسول میں، محبت مصطفیٰ میں محفل میلاد سجا لے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرما لے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں جنت نصیب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت سارے اقوال ہے جس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج کی رات یقیناً بڑی مقدس رات ہے اور یقیناً اپنی قسمتوں کو جگانے والی رات ہے، اور جس ذات کی بارگاہ میں ہم اور آپ اپنی خراج عقیدت اور محبت پیش کر رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے یا رسول اللہ، ہم سب کا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ یقیناً آج کی رات وہ عظیم اور مبارک رات ہے کہ ہم اپنی قسمتوں کو جگانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر سرکار توجہ فرما دیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ اور محفل میلاد کے سلسلے میں یقیناً صحابہ اکرام نے محفل میلاد سجائی، اور جس حدیث مبارکہ کے الفاظ کو ہم نے خطبے میں پڑھا ہے اسی کے ترجمے کو آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اپنی تقریر کو اختتام کی جانب لے جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے حجرہ مقدسہ سے باہر تشریف لائے اور صحابہ اکرام کی محفل جمی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور صحابہ اکرام کی محفل بھی کتنی پیاری محفل ہوتی ہے، آپ سماعت کریں اور آپ بھی سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور ان کے قریب ہو گئے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ اسے سماعت کر رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام میں ایک صحابی رسول نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں اپنی مخلوق میں کسی سے ہم کلام ہونے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دیا۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنایا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا دیا۔ اور دوسرے صحابی نے کہا، تیسرے صحابی نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں کسی کو اپنا صفی بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا صفی بنا دیا اور ان کو ساری مخلوق میں منتخب فرما لیا۔ اور اس کے بعد پھر کسی اور صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیمت اللہ، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے کلیمہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح، یہ آپ کی صفت ہے، کلیمت اللہ اور روح اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا کلمہ اور روح کا انتخاب کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ اور روح اللہ بنا دیا۔ یہ کلام چل رہا ہے، یہ گفتگو چل رہی ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے سماعت فرمایا اور آپ ان کے قریب تشریف لائے۔ اب وہابیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی تعریف کرنا شرک ہے، معاذ اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً آپ نے جو توحید کی دعوت پیش فرمائی اس سے اچھی کوئی توحید کی دعوت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے یہاں پر سن کر یہ نہیں فرمایا کہ تم نبیوں کا ذکر کر رہے ہو، یہ شرک اور بدعت ہے، آپ نے یہ نہ فرمایا،
بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تم سب کے کلام کو، گفتگو کو سنا اور اس پر تمہارے تعجب کو بھی سنا، اور اس کے بعد آپ نے ان تمام کے کلام کی تصدیق فرمائی اور یہ کہا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور یقیناً وہ ایسے ہی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کلیمت اللہ اور روح اللہ تم نے کہا یقیناً وہ ایسے ہی ہیں، اور آدم علیہ السلام صفی اللہ تم نے کہا آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سرکار نے اپنی شان بیان فرمائی، سرکار نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، سن لو میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو خلیل بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کلیمت اللہ بنایا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، اور ہر ایک نبی کو الگ الگ وصف عطا فرمایا، اور میری عظمت و شان یہ ہے جو رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں۔ اور اس کے بعد پھر سرکار نے فرمایا الا وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، اور سنو میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا بلند کرنے والا ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ اور حمد کا جھنڈا کیا ہے، اس کے بارے میں تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے یہ فرمایا ہے، بلکہ عقائد کی کتابوں میں یہ ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لواء الحمد عطا فرمائے گا، اور جس کے تلے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے سب کے سب اس کے نیچے ہوں گے، اور سب کیا کریں گے، یقیناً پیارے مصطفیٰ کی عظمت و شان بیان کریں گے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان اپنی زبان مبارک سے بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد وَأَنَا عَلَى وَأَنَا اول شافع و مشفع یوم القیامہ ولا فخر، اور سنو میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جانے والی ہے۔ اور اس کے بعد پھر سرکار نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا وہ ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اور اے غریب مسلمانوں، آپ کو دولت ظاہری دولت دنیا کی نہیں ملی، پریشان نہ ہو، الحمدللہ ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہوئی، اور سب سے عظیم اور افضل دولت ہم مسلمانوں کے لیے ایمان کی دولت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی غریبوں کو، فقراء کو بھولتے نہیں ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور میں جنت میں داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ فقیر غریب مومنین بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر سرکار نے فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ، اور میں جتنے گزرے اور جتنے آنے والے ہیں اگلوں اور پچھلوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ مکرم ہوں، اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں تو آپ ہی کے شہر کا رہنے والا ہوں، انشاءاللہ عز و جل بار بار آپ ہمارے بارے میں سنتے رہیں گے اور ہم سے خطاب سنیں گے۔ آخر میں ایک دو بات سماعت کر لیں۔ الحمدللہ آج کا ہمارا جو اجلاس یہاں پر منعقد ہے، یہ قادری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ٹولی چوکی حیدرآباد کے زیر اہتمام منعقد ہے، اور الحمدللہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں یہ مسجد والا جاہ صابر نگر مراد نگر کی مسجد ہے، اور یہاں پر جمعہ کا خطاب ہمارا چلتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر محفل منعقد کر رہے ہیں ہم، اور مسجد والا جاہ کی کمیٹی کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے۔ الحمدللہ آپ نے یہاں پر محفل منعقد کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اور سب سے اہم الحمدللہ قادری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی دعوت پر مہمان عالم دین گھوسی اتر پردیش کی سرزمین سے ہماری دعوت کو قبول فرمائے اور وہاں سے آپ تشریف لائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہماری دعوت کو آپ نے قبول کیا۔ ہم اپنے ٹرسٹ کی جانب سے، تمام حاضرین کی جانب سے، اور اس یہاں کی مسجد کی کمیٹی کی جانب سے حضرت کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں،
اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ علم میں، عمر میں، اقبال میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے فیض علم سے ہم ایک لمبے عرصے تک برابر جو ہے فیضیاب ہوتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے سائے عاطفت کو ہم پر دراز فرمائے اور آپ کے فیض علم سے ہم سب مالا مال ہوتے رہیں۔ اور الحمدللہ قادری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو ماہ محرم الحرام 1442 ہجری کا جو آغاز ہوا، اسی کے ساتھ اس کا قیام بھی عمل میں آیا ہے، اور الحمدللہ اس کی خدمات ابھی فی الحال حالات کے اعتبار سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جاری و ساری، یعنی سوشل میڈیا کا گروپ ہے گلستان قادری، یوٹیوب چینل ہے، واٹس ایپ گروپ ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ان تمام چیزوں پر الحمدللہ دینی پیغام، دعوت و تبلیغ کا جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل حالات بہتر ہو جائیں گے تو ٹولی چوکی کی سرزمین پر ایک عمارت کرائے کی لی جائے گی اور وہاں پر قادری اسلامک اسٹڈی سینٹر قائم کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ابھی حالیہ جو شہر حیدرآباد میں بارش کی وجہ سے کئی ایک علاقے متاثر ہو گئے تھے، تو الحمدللہ ہمارے جو ممبرز ہیں ان کے تعاون کے ذریعے سے وہاں پر ٹرسٹ کی جانب سے ریلیف پہنچائی گئی الحمدللہ، یعنی تقریباً 24 گھروں میں 2,000 کا نذرانہ تحفہ پیش کیا گیا، اور اس کے علاوہ تقریباً 300 سے زائد لوگوں کو کھانا کھلایا گیا ایک وقت کا، اور اس کے علاوہ پینے کے پانی کی ضرورت بھی تھی، الحمدللہ 40 ڈبے 20 لیٹر کے جو ہوتے ہیں گھروں میں پہنچائے گئے، اور اس کے علاوہ تقریباً 2 سے 3 ٹرالی بلینکٹس، بیڈ شیٹ اور چٹائی، اور اس کے علاوہ اچھے نئے جو کپڑے پہننے کے ہوتے ہیں ان کی بھی وہاں پر لوگوں کو ضرورت تھی، تو الحمدللہ پہننے کے لیڈیز کے، جینٹس کے، بچوں کے وہ بھی کپڑے امداد کے طور پر وہاں پر پہنچائے گئے۔ الحمدللہ یہ خدمات جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آگے بھی آپ کا تعاون رہے گا تو یہ سلسلہ برابر جاری و ساری رہے گا۔ تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ گلستان قادری سے اپنے آپ کو جوڑیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کے ایمان، عقیدے کی، اخلاق اور اعمال کی اصلاح بھی ہوگی، اور دینی کام میں انشاءاللہ آپ بھی شرکت کر پائیں گے۔ آخر میں ہم پھر ایک مرتبہ اپنی جانب سے اور پورے ٹرسٹ کی جانب سے مہمان عالم دین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ اب ہم ناظم اجلاس سے عرض کرتے ہیں کہ آگے کی کارروائی کو پیش کریں اور پہلے گلکشی کروا دیں۔